نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فاتبعونی، پس میری اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے تو تمہارا مقصد تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے محب بن جائیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کے محب بن جائیں، عاشق بن جائیں۔ لیکن جب میری اتباع کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی تم افسانہ کیس کیا پوچھتے ہو، ادھر آؤ ہم تم کو لیلا بنا دیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا انسان کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا محب، اللہ تعالیٰ کا عاشق بن جاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو کہاں رکھا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو جتنی چیز عظیم ہوتی ہے اس کو اتنی عظیم جگہ پہ رکھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے قرآن شریف بہت بڑی عظمت والا ہے، آپ اس کو رکھیں گے تو بڑی بلند جگہ پہ رکھیں گے، بڑی صاف ستھری پاک صاف جگہ پہ رکھیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ بھی تو بڑی عظمت والی چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ فرماتا ہے اگر میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو آپ فرما دیجئے میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت حضور کی اتباع میں رکھ دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع یہ ہے کہ کوئی گزرنے والا گزر گیا ہے اور اس کے قدموں کے جو نشان ہیں اس کو فالو کرنے کا نام اتباع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو اتباع رسول میں رکھا ہے کہ میرے محب تم تب بنو گے اور پھر میرے محبوب بھی تم تب بنو گے جب میرے محبوب کے قدموں کے نشان کو فالو کرو گے۔ اسی لیے عارف جامی نے فرمایا کہ چسوئے من گزر آری منے مسکیں ز ناداری فدائے نقش نالینت کنم جائیں یا رسول اللہ، کہ آقا آپ کا جب ادھر میری طرف سے گزر ہو تو پھر میرے پاس نذرانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میں آپ پہ قربان کر سکوں، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میں آپ کے قدموں پہ نثار کر سکوں، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کے نالین مبارک پہ نثار کر سکوں، تو پھر میں کیا کروں گا؟ آپ تو گزر جائیں گے اور جو آپ کا نقش نالین پاک کا جو نقش ہوگا میں اسی پر اپنی جان کو قربان کر دوں گا، میں تو صرف یہی کر سکتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ عشاق جو ہیں ان کی محبت کا کیا عالم ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ حضور کے نالین مبارک کے نقش پا پر اپنی جان کو قربان کر دینا اپنے لیے بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ سمجھتے ہیں۔ بلکہ ہر وہ چیز جس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے اس سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے۔ عارف جامی فرماتے ہیں کہ سگت را کاش جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے، آقا کاش کہ آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا تو کبھی کبھی آپ کے لبوں پر جامی کا نام تو آ جاتا۔ یہ تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ایک اور شعر میں عارف جامی کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ فرماتے ہیں پارا ہائے دل صد پارا بہمی آرم تا شنیدم کے سگے کوئے تو مہمان شدہ نیست۔ یعنی ایسا ہے، لگتا ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ کچھ چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ کیا اکٹھا کر رہے ہو، تو فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ یار کی گلی کا کتا میرا مہمان ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کی مہمانی کے لیے کیا پیش کروں،
تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. میں نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی چیز اس قابل نہیں نظر آئی کہ یار کی گلی کے کتے کو میں پیش کر سکوں. پھر میں نے اپنے جسم پر نظر دوڑائی تو کوئی ایسا مجھے وہاں نظر نہیں آیا سوائے ایک ٹکڑے کے جس کو دل کہتے ہیں. اور یہ دل معمولی چیز نہیں ہے. اصل ارض اللہ قلب عارف است، لا مکان است و ندارد فوق و پست. یہ بہت بڑا مقام رکھتا ہے کہ یوں تو 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، لیکن اس میں 2 جہاں کا راز ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دل کو منتخب کیا کہ میں نے سنا ہے کہ یار کی گلی کا کتا یار بھی نہیں آ رہا، یار کا کتا بھی نہیں آ رہا، یار کی گلی کا کتا آ رہا ہے. اس کی مہمانی کے لیے آپ نے فرمایا میں نے سوچا ہے کہ میں اپنے دل کو نذرانے کے لیے پیش کر دوں گا. اور پھر سوچا کہ دل کو میں ذرا سنبھالوں، صاف ستھرا کر کے تیار کر کے رکھوں. تو وہ تو پارا پارا ہو چکا تھا آپ کی پہلی نگاہ سے. وہ جو ٹکڑے ہیں دل کے وہ اکٹھے کر رہا ہوں تاکہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی کے کتے کی مہمانی کے لیے پیش کر سکوں. یہ تھی اولیاء کرام کی محبت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک شعر اور میں آپ عارف جامی کا خدمت میں عرض کرتا ہوں. وہ عارف جامی فرماتے ہیں میں رات کو رو رہا تھا، کچھ آواز اونچی ہو گئی روتے روتے، تو آپ کا کتا دوڑتا ہوا میرے پاس آیا. سگے تو دوش بجامی فغاں کو نامی گفت. آقا آپ کا کتا صبح فریاد کرتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا غصے میں کہ خاموش باش کہ از نالات بدرد سریم، کہ جامی چپ ہو جاؤ تمہارے رونے سے ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے. یہ بارگاہ رسالت کے کتوں کی نزاکت کا یہ عالم ہے. تو حضور کی بارگاہ کا کیا عالم ہوگا جہاں عشاق یہ کہتے ہیں کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا. کہ یہ ایک ایسی ادب گاہ ہے تو عرش کے نیچے، لیکن عرش سے نازک تر ہے، اس سے زیادہ نازک ہے. اس لیے یہاں سانس بند کر کے آتے ہیں. جنید اور بایزید بھی یہاں سانس روک کر آتے ہیں. اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے، وہاں تو ہوا بھی بے ادبی نہیں کر سکتی، وہ آتی ہے تو بڑے ادب کے ساتھ آتی ہے. اصل میں وجہ جو محبت کی ہوتی ہے وہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت ایسے نہیں ہو جاتی، کسی وجہ سے ہوتی ہے. اور وہ وجہ کیا ہوتی ہے محبت کی؟ 3 وجوہات بیان کی حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ فرماتے ہیں یا تو کوئی خوبصورت ہو تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہو اس سے محبت ہو جاتی ہے. اور یا پھر وہ بہت زیادہ باکمال ہو، اس میں بہت زیادہ کمال ہو تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. اور یا وہ بہت زیادہ محسن ہو، اس نے کوئی آپ سے احسان کیا ہو تو اس کے احسان کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. تو فرماتے پوری کائنات کا اگر مطالعہ کریں تو سرکار سے زیادہ کوئی خوبصورت بھی نہیں ہے، سرکار سے زیادہ کوئی باکمال بھی نہیں ہے، سرکار سے زیادہ کوئی محسن بھی نہیں ہے. حضور کے حسن کا یہ عالم ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرا بھائی یوسف ابیض ہیں، سفید ہیں، وَأَنَا أَمْلَهُ، میں نمکین ہوں. حضور کا حسن جو ہے وہ نمکین ہے، اور سفید کی بنسبت جو نمکین حسن ہوتا ہے اس میں زیادہ کشش ہوتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی تعریف میں حضرت صاحب قصیدہ بردہ شریف فرماتے ہیں کہ جتنے نبی ہیں، جتنے رسول ہیں، وَكُلُّهُمْ مِن رسول اللہ ملتمسن، سارے کے سارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور وہاں سے کتنا لیتے ہیں، کتنی خیرات ملتی ہے سرکار کے در دولت سے ان انبیاء کو اور رسول کو. فرماتے ہیں غرفم من البحر اور رشفم من الدیمی، جیسے دریا سے ایک چلو لیا جاتا ہے یا بارش کا ایک قطرہ لیا جاتا ہے تو سارے انبیاء اور رسول جو ہیں ان کو ایک چلو ملتا ہے دریا سے یا بارش کا ایک قطرہ ملتا ہے، اور سرکار کا حسن تو بحر بے کنار ہے. کوئی اس کے حسن کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین اور جمیل ہیں. سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات،
تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین ہیں کہ کائنات میں کوئی چیز چاند سے تشبیہ دینا یہ بھلا انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ کوئی چیز کائنات کی ایسی نہیں ہے جسے سرکار کے حسن سے تشبیہ دی جا سکے۔ حضور اتنے حسین ہیں اور باکمال، اتنے باکمال۔ اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات عطا فرمائے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کائنات بھر میں کسی کو یہ کمال نہیں ملا کہ چاند کو حضور 2 ٹکڑے کر دیں اور پھر اس کو واپس جوڑ بھی دیں۔ یہ کمال حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دیں، یہ کمال حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور کے مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائیں، یہ حضور کا کمال ہے۔ اور ایک پیالہ دودھ کا 70 صحابہ نے پی لیا اور پھر ابھی تک بھی دودھ بچا ہوا ہے۔ یہ سارے کمالات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور ایک صحرا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور صحابہ کرام ساتھ ہیں، بہت بڑا قافلہ ہے اور پیاس لگی ہوئی ہے، سخت گرمی ہے، نہ پانی ہے نہ سایہ ہے۔ تو حضور نے محسوس فرمایا کہ صحابہ کرام کو پیاس بھی لگی ہوئی ہے اور انہوں نے وضو بھی کرنا ہے، پانی نہیں ہے۔ تو حضور مولا کائنات کو طلب فرمایا علی ادھر آؤ۔ جب حاضر ہوئے عرض کی حضور کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا اس پہاڑ کی پرلی طرف ایک حبشی جا رہا ہے اور وہ اونٹ پر سوار ہے، اس کے پاس ایک مشکیزہ ہے، جاؤ اسے یہاں لے کر آؤ۔ اب یہ پہاڑ کے دوسری طرف کی بات حضور بیان فرما رہے ہیں۔ تو محبت کا یہی تقاضا ہے کہ حضور جو فرمائیں اس پہ ایمان لے کر آؤ۔ حب الشیء یومی و یسم، جو شے کسی چیز کی محبت ہوتی ہے وہ اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے، اس کو کوئی عیب کوئی نقص اس میں نظر نہیں آتا۔ جو بات وہ فرمائیں اس پہ ایمان ہوتا ہے۔ تو اسی ایمان کی وجہ سے حضور مولا کائنات وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو وہاں ایک حبشی اونٹ پہ سوار ہے، اس کے پاس مشکیزہ ہے، اور آپ نے اس کو فرمایا چلو میرے ساتھ میرے آقا کی خدمت میں حاضری دو۔ اس نے سوچا کہ میرا جو مالک ہے وہ تو میرا انتظار کر رہا ہوگا، تو میں اس کو کیا جواب دوں گا، دیر ہو جائے گی، ناراض ہوگا۔ مگر مولا کائنات کی آواز میں وہ جان تھی، وہ گرج چمک تھی کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ آپ کے ساتھ آ جاتا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں مشکیزہ لے کر۔ حضور نے فرمایا مشکیزے کو کھولو۔ وہ کھولا گیا، سب نے پانی پیا، وضو کیا، مشکیزہ خالی ہو گیا۔ تو پھر حضور نے فرمایا مشکیزے کو میرے پاس لاؤ، اور اس مشکیزہ کو حضور نے اپنے دست کرم سے اس کا سرا باندھ دیا، جیسے پہلے بھرا ہوا تھا پھر وہ بھر گیا اسی طرح۔ اور پھر حضور کے دست اقدس جو تر ہو گئے تھے حضور نے اس حبشی کے منہ پہ پھیر دیا۔ جب سرکار نے اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرا تو اس کا منہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا، اور پھر آپ نے فرمایا جاؤ اب اپنے مالک کو جا کر دے دو۔ اس کے مالک نے جب دور سے دیکھا تو اس نے کہا اونٹ بھی میرا ہے، مشکیزہ بھی میرا ہے، یہ جو اوپر سوار ہے یہ پتہ نہیں کون ہے، میرا غلام تو حبشی تھا اور اس کا منہ تو چاند کی طرح چمک رہا ہے، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو جب قریب آیا تو اس نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہی تمہارا غلام ہوں۔ اس نے کہا تم تو حبشی ہو، کالے رنگ کے تھے، اور یہ تمہارا چہرہ اس قدر کیوں چمک رہا ہے؟ تو اس نے جب سارا واقعہ سنایا تو اس نے کہا پھر اسامی جھوک پنل دی جانا، چلو مجھے بھی ساتھ لے کر چلو۔ تو اس کو ساتھ لے کر آئے تو وہ بھی مشرف بہ اسلام ہوا، اس کا سارا خاندان بھی مشرف بہ اسلام ہوا۔ اس واقعے کو جب حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت مثنوی شریف سے بیان کرتے تھے تو پھر آپ نے ایک دوہڑا لکھا کہ درد اسا کو ماندہ کیتا، درد ونڈو کوئی ہووے، روون وچ امداد کرے، بہنال اساڈے رووے، شالا پاک محمد ساڈے منہ کا لیا دھووے۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ حضور جیسا کوئی محسن نہیں ہے، حضور جیسا کوئی محسن نہیں ہے۔ حضور کے اتنے احسانات ہیں کہ حضور نے اس امت کی خاطر رات کو دیر تک حضور روتے رہتے تھے، اتنا روئے کہ فاضل بریلوی علیہ رحمت نے کہا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔
تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضور سے زیادہ کوئی حسین بھی نہیں ہے، حضور سے زیادہ کوئی باکمال بھی نہیں ہے، حضور سے زیادہ کوئی محسن بھی نہیں ہے، تو پھر محبت ہونی چاہیے تو صرف سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت پر زندگی اور حضور کی محبت پہ موت عطا فرمائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔